अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम आपको इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में बताएंगे कि वो कैसे अमेरिकी सदर समेत मुस्लिम ममालिक में जासूसी कर रही है। वीडियो देखने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार करें। दोस्तों, दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ये इंकशाफ किया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अमेरिकी सदर ट्रंप की जासूसी कर रही है। वाइट हाउस में जासूसी के आलात नस्ब हैं। सदर ट्रंप समेत अहम अमरीकी शख्सियात के फ़ोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA सिस्टर खुफिया एजेंसियां समझी जाती हैं, लेकिन इस इंकशाफ ने CIA के सरबराह को भी ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि अब इन्हें मोसाद के एजेंटों को एक ख़ास हद से आगे बढ़ने से रोकना होगा। मोसाद के एजेंट अमेरिका के हर अहम इदारे में मौजूद हैं। मोसाद को अमेरिका की आला हुक्काम तक रसाई हासिल है। सिहोनी लॉबी इनकी भरपूर मदद करती है। CIA अगर अमेरिका को इसराइल की असर सोख से निकालना चाहती है तो उसे अमेरिका से मोसाद का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। इसराइली जासूस न सिर्फ अमेरिकी हुकूमत में असर सोख रखते हैं बल्कि कई मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से भी उनकी कुर्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसराइली खुफिया एजेंसी का सबसे ख़तरनाक हथियार उसकी खूबसूरत यहूदी जासूस लड़कियां हैं जो अय्याश अरब शहजादों को खुश रखना जानती हैं और वो सारी खुफिया मालूमात उनको फराहम कर देते हैं। शायद आपको अमेरिकी सदर क्लिंटन और उनकी सेक्रेटरी मोनिका ल्यूंस्की के बारे में याद हो। मोनिका मोसाद की एजेंट थी। उसने सदर क्लिंटन से ताल्लुकात बनाकर इसराइल के लिए कई मुफाद हासिल किए। जब सदर क्लिंटन ने उसकी मज़ीद मदद से इनकार किया तो मोनिका ने दुनिया के सामने इस राज को फाश कर दिया और सदर क्लिंटन को खूब बदनाम किया, यहाँ तक कि उनके इस्तीफ़ा का मुतालबा सामने आने लगा। बदनाम ज़माना इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद अपनी दहशत और दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत में भी मुलव्विस है। मोसाद इसराइल और यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर दुनिया भर में अपना नेटवर्क कायम कर चुकी है। मोसाद के एजेंट न सिर्फ अहम तरीन शख्सियात की जासूसी बल्कि कई रहनुमाओं के कत्ल में भी मुलव्विस हैं। मोसाद के जासूसों के हाथ हिज़्बुल्लाह, हमास और फ़लस्तीन के कई रहनुमाओं के खून में रंगे हुए हैं। कुछ अर्सा पहले मोसाद के जासूस दुबई आए और दुबई के एक होटल में फ़लस्तीनी तंजीम के एक रहनुमा को कत्ल करके खामोशी से वापस चले गए, लेकिन UAE के हुक्काम को इस सारे मामले का उस वक्त पता चला जब वो जासूस इसराइल वापस जा चुके थे। इसराइल जासूस अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अरब ममालिक खुसूसन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, शाम, लबनान, उर्दन, मिस्र समेत हर जगह मौजूद हैं। इसराइल उन पर सालाना अरबों डॉलर खर्च करता है। अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान में मोसाद का मजबूत नेटवर्क है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइली अज़ाइम ख़तरनाक हैं। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ और मोसाद के दरमियान खुफिया मालूमात का तबादला किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए मोसाद हिंदुस्तान की खुलकर मदद कर रही है। इसराइली खुफिया एजेंसी ने अपने जासूसी आलात वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कई अहम शहरों में नस्ब किए हुए हैं। इसी तरह दुनिया के कई बड़े शहर और अहम मकामात की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जा रही है। पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और हसास मकामात के बारे में ख्याल है कि इसराइल उनकी खुफिया और सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटरिंग कर रहा है। पाकिस्तान के एटमी हथियार मोसाद का पहला हदफ हैं। इसराइल पाकिस्तान के एटमी हथियारों और उनकी मूवमेंट के बारे में हिंदुस्तान को मुसलसल आगाह करता रहा है। पाकिस्तान भी इसराइल को पैगाम दे चुका है कि अगर उसने रेड लाइन क्रॉस की तो तिल अबीब के पाकिस्तान के मिसाइलों की पहुंच से दूर नहीं।
پاکستان کے یہ ایٹمی ہتھیار ہی ہیں جس نے اسے اسرائیل اور بھارت کے جارحانہ عزائم سے بچایا ہوا ہے۔ صرف امریکی صدر نہیں بلکہ 4 عالمی طاقتوں پر برطانیہ، روس، چین اور فرانس کی اہم شخصیات بھی موساد کے نشانے پر ہیں۔ صدر ٹرمپ سے پہلے صدر اوباما کے دور میں بھی امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل خفیہ ایجنسی امریکہ کی جاسوسی کر رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل امریکہ اور 5 دیگر عالمی طاقتوں کے ایران کے ساتھ بند کمرے میں ہونے والے مذاکرات کی جاسوسی کرتا رہا ہے۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام اس جاسوسی سے باخبر تھے اور اسرائیل ان مذاکرات کی خفیہ معلومات امریکی کانگریس کے اراکین اور دیگر اعلیٰ حکام کو فراہم کرتا رہا ہے تاکہ ان کی طرف سے ایران کے ساتھ معاہدے کی حمایت کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ اس وقت کے امریکی صدر اوباما نے اس خبر کو دبا دیا۔ اب صدر ٹرمپ اپنی جاسوسی کی خبروں پر پریشان اور ناراض ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اس خبر کی پرزور تردید کی کہ ان کا ملک امریکہ کی جاسوسی کر رہا تھا۔ لیکن خبر رساں ادارہ پولیٹیکو ڈٹا ہوا ہے کہ اس کی خبر درست ہے۔ اس نے 3 سابق اعلیٰ امریکی اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی تھی کہ وائٹ ہاؤس کے قریب ملنے والے جاسوسی کے آلات کے پیچھے اسرائیلی خفیہ ایجنسی ملوث ہے۔ صدر ٹرمپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اسرائیل اور یہودیوں کے ان سے زیادہ حامی ہیں، یعنی وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ لیکن اسرائیل نے ٹرمپ کو اس احسان کے بدلے میں کیا دیا؟ اسرائیل نے ٹرمپ کی ناراضگی کم کرنے کے لیے کہا کہ اسرائیلی حکومت کی ایک پرانی اور واضح پالیسی ہے کہ امریکہ کے اندر کسی قسم کی جاسوسی کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ سب جانتے ہیں اسرائیل کہتا کچھ ہے لیکن کرتا کچھ ہے۔ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے صدر ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر مسلم ممالک نے شدید غصے کا اظہار کیا، لیکن ٹرمپ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق IMSI، جنہیں سٹنگ ریز بھی کہا جاتا ہے، امریکی صدر کی رہائش گاہ اور واشنگٹن ڈی سی کے کچھ اور حساس مقامات کے قریب پائے گئے تھے۔ یہ آلات موبائل فون سے ان کی موجودگی کا مقام، شناخت اور ڈیٹا کے استعمال کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سابق اعلیٰ انٹیلیجنس افسر نے بتایا کہ FBI نے معلوم کرنے کے لیے تجزیہ کیا کہ یہ آلات کہاں سے آئے ہیں، اور یہ بالکل واضح تھا کہ اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے۔ بنیامین نتن یاہو کی تردید اپنی جگہ، لیکن اسرائیل ماضی میں امریکہ کی جاسوسی کر چکا ہے۔ ایک موساد ایجنٹ نے 1980 کی دہائی میں ایک امریکی تجزیہ کار جوناتھن پولارڈ کے ذریعے ہزاروں خفیہ دستاویزات اسرائیل تک پہنچائی تھیں۔ سن 2006 میں امریکی محکمہ دفاع کے ایک سابق ملازم لارس فرینکلن کو ایران کے بارے میں امریکی پالیسی کے دستاویزات اسرائیل کو دینے کے لیے 13 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ سزا بعد میں کم ہو کر 10 ماہ کی نظر بندی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی FBI اور CIA وائٹ ہاؤس میں موجود اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک کو گرفتار کر چکا ہے۔ کئی اسرائیلی جاسوسوں نے عالمی شہرت حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک ایلی کوہن تھے جو شام میں نائب وزیر دفاع کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب شام کو اپنے نائب وزیر دفاع کے بارے میں یہ ثبوت مل گئے کہ وہ دراصل صہیونی تحریک کے ممبر اور اسرائیل کے باقاعدہ جاسوس ہیں، تو اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اسرائیل نے اپنے ایجنٹ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شام سے اس اسرائیلی جاسوس کی باقیات سزائے موت کے 54 برس بعد روس کے تعاون سے اسرائیل منتقل کر دی گئیں۔ ایلی کوہن 1960 کی دہائی میں عرب ممالک اور اسرائیل کے سب سے اہم جاسوس تھے۔ وہ کئی ممالک سے ہوتے ہوئے شام پہنچے اور وہاں وزارت دفاع میں اثر و رسوخ حاصل کیا۔ ایلی کوہن اپنی گرفتاری کے وقت شام میں نائب وزیر دفاع کے منصب تک پہنچ چکے تھے۔ اگر انہیں مزید وقت مل جاتا تو وزیر دفاع بننے میں کامیاب ہو۔ ان کے وائرلیس پیغامات سے ان کے جاسوس ہونے کا انکشاف ہوا اور شامی حکومت نے انہیں گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت دے دی۔ مسلم ممالک میں ترکی، اردن، مصر وہ ممالک ہیں جن کے اسرائیل سے باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں۔ اسرائیلی سفارت خانہ دراصل موساد کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔
جہاں سے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اپنا نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ مثلاً ترکی میں موساد کا ایجنٹ اپنے سفارتی عہدے کا استعمال کرتے ہوئے اہم شخصیات سے تعلق بناتا ہے اور دوسرے ممالک کے سفارت خانوں میں اپنے ایجنٹ گھساتا ہے اور اپنا نیٹ ورک بناتا ہے۔ اردن میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایک جاسوس اردن کے بادشاہ شاہ حسین سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاہ حسین اسے اپنے محل میں بلاتے اور اس سے مشورے تک لیتے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اردن کے بادشاہ کو یہ علم تھا کہ وہ جس سے مشورے لے رہے ہیں وہ یہودی اور اسرائیل کا شہری ہے، صرف اس کے جاسوس ہونے کا علم نہیں تھا۔ شاہ حسین نے اس اسرائیلی جاسوس کو کئی مرتبہ عرب سربراہوں سے ہونے والی خفیہ ملاقاتوں اور باتوں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسرائیل اگر آج قائم ہے تو وہ اپنی خفیہ ایجنسی کی بدولت ہی بچا ہوا ہے، ورنہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اسرائیلی جاسوسوں نے شام کے ایٹم بم بنانے کے منصوبے کو بھی تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے ہم ایک بہت معلوماتی ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں، اور ہاں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ میں ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکوں۔ شکریہ۔